ابراہیم علیہ السلام کا یہ مکالمہ بڑھتا گیا، کہا کہ جاؤ اسی سے پوچھو اگر وہ بات کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر اب ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنیں، افتعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرنے لگ گئے ہو۔ یہ سب جو ہے لوگوں کو کبھی کبھار ایسے بیانات بھاری پڑ جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا، قالوا حرقوہ، لوگوں نے سب میٹنگ شروع کر دی۔ اچھا ایک تو مار کے گرایا ہے اور پھر سینہ زوری کر رہا ہے ہم سے، پکڑو اس کو اور قید کرو۔ اب میٹنگ میں بات کیا طے ہوتی ہے سنیے۔ اس میں بڑے بڑے دانشمند لوگ آئے تھے، خداؤں کو مارا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ نمرود کے پاس یہ میٹنگ جمع ہوئی، نمرود نے بلایا اور لوگوں سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے ابراہیم کے ساتھ۔ تو کچھ لوگوں نے کہا اس کو بھی ویسے ہی مار دیں جیسے اس نے خداؤں کو مارا ہے، کسی نے کہا زمین میں اس کو دفن کر دیں۔ ایک کردستان کا ایک کوئی شخص تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ آگ لگاؤ اور جلتی آگ میں ابراہیم کو ڈال دو۔ تو سب لوگ اس مشورے پر اتفاق کر گئے کہ ٹھیک ہے، ایک بھیانک بھڑکتی ہوئی آگ میں ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ تو اب آگ لگانے کے لیے نمرود نے ایک نعرہ یہ بھی دیا، وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، جو بھی آگ میں مدد کرے گا گویا کہ وہ اپنے خداؤں کی مدد کرے گا، تمہارے خدا راضی ہو جائیں گے، ہاں ان کی آتما کو شانتی ملے گی جو ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، کہ اگر تم آگ لگاؤ گے تو یہ نعرہ کام کر گیا۔ حتیٰ کہ تفسیر میں ہے لوگ لکڑیاں جمانا شروع کیے، کیسے کیسے عورتیں منت مانگتی تھی کہ اگر میرا کام ہو جائے تو 10 کلو لکڑی ڈالوں گی، ہاں منتیں کرنے لگ گئی۔ اور پھر ایک اتنا بڑا 1 میل لمبا چوڑا میدان، 1 میل کا مطلب 1.5 کلومیٹر ہو جاتا ہے تقریباً، اتنا اسکوائر میدان تھا، اس میں لکڑیاں جمع کرنے شروع کر دیے۔ لکڑیاں اتنی جمع ہونے لگیں کہ نمرود کی پوری فوج بھی لکڑیاں لانے پر لگ گئی ہے، اور کاریگر لوگ، مزدور لوگ صبح سے شام تک محنت کریں اور پھر اپنے پیسوں سے لکڑیاں لائیں۔ عورتیں چرخہ کاٹ کر کے اس کی اجرت سے لکڑیاں لا کر جمع کریں۔ پورے گاؤں میں ایک یہی چل پڑا تھا کہ لکڑیاں جمع کرنا ہے۔ کتنے دن تک، 40 دن تک وہ لوگ لکڑیاں ہی جمع کرتے رہے، اور کتنے 60 گز اونچا ایک پہاڑ بن گیا لکڑیوں کا۔ یہ اتنی لکڑیاں جمع کی گئیں، تفسیر میں پوری ان کی تفصیلات ہیں۔ تو لکڑیاں اتنی جمع کر رہے تھے، اس میں کئی لوگوں کے تذکرے بھی آئے ہیں بڑے مزے سے۔ نمرود کی فوج نے خچر لیے، اونٹ لیے، گھوڑے لیے، جنگل سے لکڑیاں لادنے کے لیے۔ حیرت کی بات ہے ایک گھوڑا، ایک خچر یا ایک اونٹ نے بھی اپنی پیٹھ پر لکڑی لادنے نہیں دیا، یا تو اچھل کود کر کے لکڑیاں گرا دیتے تھے، یا تو پھر اپنی پیٹھ پر لکڑیاں رکھتے ہی نہیں تھے، یا لکڑیاں زبردستی ان پر رکھ دیا جائے تو دوسری سمت میں بھاگ جاتے تھے۔ تو سارے خچر، گھوڑے اور اونٹ اسی وقت سے یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ اللہ نے ان جانوروں کو عزت بخشی۔ اونٹ کو صحرا کی کشتی کہلایا گیا، اور اس کو براق زمین کہا گیا، زمین کا وہ براق ہے گھوڑے کو، اور گھوڑے کو عزت اتنی بخشی کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا، والعادیات ضبحا، ان کے سانس لینے کی قسم یاد فرمائی، اور خچر کو انبیاء اکرام کی سواری بنا دی۔ تو یہ جانوروں نے کیوں نہیں اپنے اوپر لادا؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ غلط کام پر یہ سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ لکڑیاں کس لیے جمع کر رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، جو اللہ کے رسول ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے، ان کو جلانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے جو جانور تھے وہ بھی انبیاء اکرام کے ادب میں مشغول تھے، ادب میں تھے، تو کسی جانور نے یہ نہیں تعاون کیا، ہاں انسان تھے جو لکڑیاں جمع کر رہے تھے۔ 60 گز اونچا پہاڑ بن گیا۔ اچھا اور بھی یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ لا کر کے اس میں گھی ڈال رہے ہیں، تیل ڈال رہے ہیں، جگہ جگہ سے منتیں پوری، کیونکہ نمرود نے نعرہ کیا دیا تھا، وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، تم اپنے خداؤں کی مدد کر رہے ہو، یہ جو کام کر رہے ہو نا تم اپنے خداؤں کی مدد کر رہے ہو۔ کچھ لوگ جملے ایسے بولتے ہیں کہ لوگ بھاؤک ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے ایموشنل کرنا لوگوں کو،
ایموشنل کر کے، جیسے ہمارے یہاں بھی ابھی چلتا ہے، صرف مندر اور مسجد کے نام پر پوری سیاست ہو جاتی ہے کہ اگر تم وہ بنا دو گے وہاں پر تو پورا تمہارا بھگوان راضی ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو اس طرح سے ایموشنل کر کے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے یا سیاست کھیلی جاتی، پرانی تاریخ ہے، پرانی تاریخ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت کے بل بوتے میدان میں لڑے ہیں، یہ نہیں کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلے۔ نمرود نے یہی کیا تھا، لوگ جو معتقد تھے وہاں پر ان کو بھڑکایا، آگ لگوائی گئی۔ اب دیکھیے آگ لگی تو اس کی آگ کی جو گرمی تھی، تپش تھی، اوپر سے بھی اگر کوئی پرندہ گزرتا تو جل کے گر جاتا تھا، اتنی تیز آگ تھی۔ اور اس آگ کی گرمی 3 میل دور تک، 4.5 کلومیٹر دور تک پہنچ رہی تھی، اور اس آگ کی روشنی میں عورتیں اپنے کپڑے سل رہی تھی رات میں، وہ آگ لگا دی گئی۔ اب وہ جل گئی، جب لکڑیاں بہت بھڑکی، اب ان کو خود ہی پریشانی ہوئی کہ اب ڈالیں ابراہیم کو تو کیسے ڈالیں، قریب جائیں گے تو ہم بھی جل جائیں گے، اتنی دور سے ہی اس کی گرمی ہو رہی ہے آگ کی، تو ڈالیں کیسے؟ تو شیطان ایک بوڑھے انسان کی شکل میں آیا اور اس نے منجنیق تیار کرنے کا ایک منصوبہ بتایا لوگوں کو۔ منجنیق کیا ہے؟ توپ دیکھا ہوگا آپ نے، توپ جو اب گولا ڈال کر کے اس کو گھما دیں تو گولا اڑ کر چلا جاتا ہے، اسی طرح کی ایک منجنیق ہوتی تھی۔ منجنیق بنانے کا طریقہ شیطان نے بتایا اور بتا کر کے کہا کہ اس میں ابراہیم کو رسی سے باندھ کر کے اندر ڈالو اور پھر ادھر سے یہ گھماؤ تو طاقت سے، پریشر سے یہ جب اڑائے گی یہ مشین منجنی، سیدھے ابراہیم 1 کلومیٹر دور سے ہی آگ میں پہنچ جائیں گے۔ تو لوگوں نے اس مشورے کو پسند کیا اور منجنیق بنائی گئی۔ اب دیکھیے یہاں پر کئی چیزیں کہ سب سے پہلے آگ کا یہ جو کام شروع ہوا ہے وہ نمرود کے زمانے میں، اور منجنیق جو بنائی گئی گولے کی وہ بھی شیطان نے بنایا۔ اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو 40 دن تک تو ان لوگوں نے قید میں رکھا تھا، رسیاں باندھ کر کے، جب تک یہ لکڑیاں جمع ہو رہی تھی اور آگ لگ رہی تھی، لوگ منتیں مانگ رہے تھے۔ جب تک پورا ہوا تب تک ابراہیم علیہ السلام کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر قید رکھا۔ 40 دن کے بعد ان کے جسم پر جو ہے موٹی موٹی رسیاں باندھ کر کے ان کو لایا گیا۔ اللہ اکبر! جب یہ آگ کا کھیل چل رہا تھا، اللہ کے فرشتے بارگاہ رب العزت میں عرض کرنے لگے، اے بار الہا، ایک ہی تو تیرا خلیل ہے دنیا میں، اور روئے زمین پر سارے شرک اور کفر میں مبتلا ہیں، تیرا یہ بندہ جو تیری محبت میں مبتلا ہے، تیری عبادت میں رہتا ہے، اس کے ساتھ یہ تیرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ مولا تو ہمیں حکم فرما، ہم اس کی مدد کے لیے اتر جائیں، تو ہمیں حکم فرما تیرے خلیل کی مدد کے لیے اتر جائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے فرشتو جاؤ میرے خلیل کے پاس، اگر وہ تم سے مدد مانگ لے تو مدد کر دینا، اگر وہ تم سے مدد مانگ لے تو مدد کر دینا۔ تو بارش کا فرشتہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، عرض کرنے لگا، اے خلیل اللہ، اگر آپ صرف ہاں کہہ دیں اتنی بارش برساؤں گا کہ ساری آگ گل ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، میرے خلیل سے حاجت ہے۔ میرا رب میرے حالات کو بہت بہتر طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ ہواؤں کا فرشتہ آیا، زمین ہلانے والا فرشتہ آیا، ایک ایک فرشتے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے رہے کہ کوئی آپ کو حاجت ہے؟ ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں، مولا نے ہمیں اجازت دیا ہے، آپ کہیں تو ہم ہواؤں سے اس آگ کو اڑا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں میں سے بھی کسی کی مدد نہیں لی، کہا میرا رب قدیر و جبار، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے حالات سے باخبر ہے۔ تو پھر جب منجنیق میں ڈالا گیا، آپ کو اڑایا جا رہا تھا، تب اخیر میں جبرائیل امین علیہ السلام آئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آ کر کے پھر پوچھتے ہیں، الک حاجتن یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے آپ کی؟ کہا میری حاجت کو مجھ سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ پھر منجنیق میں ڈال کر جیسی اڑایا گیا، اللہ اکبر! وہ روایات میں تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پہنچنے سے پہلے ہی وہاں آگ میں کئی ہزار فرشتے موجود تھے،
کئی فرشتے وہاں پر پہلے سے موجود تھے آگ میں, اور وہاں پر قالین بچھائی گئی تھی جنت سے لائی ہوئی, اور اچانک وہاں پر نرگس, سنبل, یہ پھول اگائے گئے تھے آگ کے اندر, جو جنتی خوشبوؤں کے پھول اگائے گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق سے اٹھا کر کے ڈالا گیا, جب آپ پہنچے تو وہ سیدھے نرم قالین پر آئے, باغیچے میں آئے جہاں پر پھولوں کی خوشبو تھی, کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی وقت آگ کو حکم فرمایا تھا, قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی متوسط آرام دہ بن جا. اب یہاں دیکھیں اس میں ایک ایک لفظ, جب اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردن, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, اتنا ہی جملہ ہے, کونی بردن, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. حدیث میں ہے اس جملے پر پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, کیونکہ اللہ نے فرمایا اے آگ, کون سی آگ ہے کیا معلوم, ساری آگ جہاں جہاں جل رہی تھی سب کی سب ٹھنڈی ہو گئی, کہ اللہ کا حکم تو ہمارے لیے تو نہیں ہے. اور اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ برف سے زیادہ, کیونکہ برد کہا گیا ہے, کونی بردن, ٹھنڈی ہو جا, تو ٹھنڈی اتنی کہ برف سے زیادہ. پھر اللہ نے فرمایا وہ سلامن, یہ لفظ آیا تفسیر میں, فرمایا گیا کہ اب اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جا کہ ٹھنڈی کے کڑاکے سے کوئی مر جائے. سلامن کا مطلب ہوتا ہے آرام والی ٹھنڈی دے. تو آگ اب پھر معتدل ٹھنڈی, یعنی میانہ بیچ والی ٹھنڈی اختیار کر گئی. پھر دنیا کی ساری آگ جل تو رہی تھی, روشن تو تھی, لیکن تپش گرمی نہیں تھی. اور اس کے بعد جب اللہ کا یہ حکم آیا علی ابراہیم, آگ اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہمارے ابراہیم پر, تو پھر باقی ساری آگ پھر سے گرم ہوئی, جس میں ابراہیم علیہ السلام تھے وہ آگ پھر ٹھنڈی ہی رہی, کیونکہ اللہ کا حکم اب خاص اس آگ کے لیے تھا. اب توجہ چاہتا ہوں, یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اندر گئے اور خوب روشنی میں بیٹھے ہیں, وہ باغیچے میں جیسے بیٹھتے ہیں, ٹھنڈی ہوائیں ہیں, خوشبو ہیں پھولوں کی, قالین جنت کا بچھا ہے, نعمتیں کھا رہے ہیں, اور کیا فکر ہوگی, کس چیز کی فکر. اس آگ کو دوسرے لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جل کر کے یہاں خاک ہو جائیں گے سارے لوگ, تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے دن گزرے اس میں روایات میں الگ ہے. جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ 40 دن تک اندر رہے آپ, 40 دن تک. ایک روایت میں تو 50 دن تک اندر تھے, 50 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں اندر رہے. اب ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ ٹھنڈی ہوئی, تو یہ ایسا نہیں کہ صرف ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے. اچھا, ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو رسیاں باندھ کر کے نمرود کے فوجیوں نے آپ کو پھینکا تھا, وہ ساری رسیاں جل کر خاک ہو گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے پہنے ہوئے کپڑے کوئی نہیں جلے تھے, ایک روواں بھی نہیں جلا تھا. یہ بھی لکھا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی چیز تھی وہ نہیں جلی, جو کافروں کا تھا وہ سب جل گیا, جو کافروں کا ہے وہ جل گیا. وہ رسی وغیرہ ساری چیزیں جل گئی تھی, لیکن آپ کے لباس جسم میں سے کوئی بھی آنچ تک نہیں آئی. ابراہیم علیہ السلام کھاتے پیتے بیٹھے ہیں, تو اب کافروں نے بہت دور سے تو دیکھنا ہے, قریب تو جا نہیں سکتے, خود ہی جل جائیں گے. دیکھ رہے تھے پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کر کے, اور ابراہیم علیہ السلام بالکل صاف نظر آ رہے تھے, کبھی سجدے میں, کبھی رکوع میں, کبھی قیام میں. تو ادھر کئی دن گزر گئے تو نمرود نے پکار کر کے پوچھا, اے ابراہیم کیا تجھے آگ نہیں جلا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے انسنی کر دی. اب لوگوں کو شک یہ ہوا کہ یہ جادو کی آگ ہوگی جو لگائے ہے نا, یہ جادو کی آگ. جادو کا زمانہ تھا پہلے بھی, تو سب سے پہلے کون آگ لگایا؟ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا, تو اس کو پکڑ کر کے لایا گیا, اور ٹرائل کے لیے اس کو بھی منجنیق میں ڈال کے پھینکا گیا, کیونکہ یہ جادوگر ہے. سب سے پہلے اس نے آگ لگایا, تو اس کو ٹرائل کے لیے ڈالا گیا, 1 منٹ نہیں لگا, سب کوئلہ ہو گیا, سب جل گیا, خاک ہو گیا. تو ان لوگوں نے دیکھا پھر یہ جادو کی نہیں ہے, کچھ اور معاملہ ہے. شک تو ہوتا ہے. کافر کے دماغ کی کیا کہیں, اللہ کی پناہ, کہ ساری نشانیاں دیکھ کر کے بھی پھر بھی تلاشتا ہے کچھ تو ہوگا پوائنٹ. پھر سوچا ان لوگوں نے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا نا منجنی,
وہ غلطی سے ایسی جگہ وہ جا کے گرے ہیں جہاں آگ نہیں ہوگی شاید, آس پاس سب آگ جل رہی ہے اور یہ جہاں پر گرے ہیں وہاں کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی, کوئلہ سب ٹھنڈا, اس لیے وہ آرام سے بیٹھے ہیں. اتنے بیوقوف, اگر ایسا ہی ہے تو ذرا تم بھی جا کر کے دیکھ لیتے. قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی, پہاڑوں پہ چڑھ کر کے دیکھ رہے, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں بیچوں میں بیچ جو ابراہیم بیٹھے ہیں وہاں شاید آگ نہیں جل رہی ہوئی. تب پھر دوسری بار آرڈر ہوا نمرود کا کہ آپ لکڑیوں میں تیل لگاؤ اور تیر کی شکل میں آگ برساؤ, اور وہیں پر جا کر کے آگ گرے جہاں ابراہیم بیٹھے. پھر دوبارہ پورے گاؤں والے جمع ہوئے اوپر, اور لکڑیوں کو تیل میں ڈبو کر کپڑا سامنے لگا کر ان کو تیروں پر رکھا گیا, جیسے کمان میں رکھا جاتا ہے. کمان میں رکھ کر کے وہ تیر برسائے گئے, اتنے کہ تقریباً 60,000 تیر انہوں نے برسائے. 60,000 کسی شہر کو تباہ کر دیں گے. تو یہ تیر اتنے برسے وہاں پر, اسی جگہ پر, وہ نشانہ باز تھے جہاں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے, سب تیر وہاں جا کر کے گرتے رہے. آگ اور بھڑکتی تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام اسی طرح صاف نظر آ رہے, کچھ بھی نہیں دکھ